السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی اس خالق کائنات کی ذات مقدسہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، ہر مخلوق کو اس کی روزی وہاں تک پہنچانے والا ہے جہاں پہ وہ موجود ہے۔ وہ اللہ جو ہر ایک کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الرسل، ہادی الرسل، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ماہ رمضان مبارک اختتام پذیر ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سال 30 روزے عطا فرمائے اور اللہ نے 5 خطبات جمعہ بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ نے روزے بھی 30 دے دیے اور جمعے بھی اللہ نے 5 دے دیے اس ماہ مبارک میں۔ اللہ ہم سب کی نفلی اور فرضی ہر طرح کی عبادات کو شرف قبولیت فرما کر ہم پہ راضی ہو جائے اور رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کے بعد بھی اعمال خیر پر، اعمال صالح پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ آخری سانسوں تک اللہ اپنا ذکر، اپنا ورد، اپنی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج ماشاءاللہ الرحمن عید کی آمد ہے ماشاءاللہ، اور ماہ رمضان مبارک کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور عید قریب ہے چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس حوالے سے میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر کروں گا جن کے کرنے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، امن و سلامتی کا نزول ہوتا ہے، الفتیں بڑھتی ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، رنجشیں ختم ہوتی ہیں، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ اعمال جن کے اختیار کرنے سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، کدورتیں اور کینے اور بغض بڑھ جاتے ہیں، امن و سلامتی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا؟ یہ 3 باتیں ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں جو آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ سب سے پہلی بات مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، محبت بھرا یہ پیغام ہے، جس عمل کے کرنے سے دل مل جائیں، دلوں کو راحت اور چین آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ محبت بھرا پیغام، محبت بھری ایسی نصیحت فرمائی کہ اے میری امت، یہ عمل کرنا، اس عمل کے کرنے سے تمہارے دل جڑ جائیں گے، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، تعلقات مضبوط ہوں گے۔ فرمایا لا تدخل جنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، تم جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے کر آؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے
یہاں تک کہ حتی تحابوا علی اولا ادلکم علی شیء، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبتیں کرنا شروع ہو جاؤ۔ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت شروع ہو جائے، محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں؟ فرمایا اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے، سلام پیش کرے، جنہیں جانتے ہیں انہیں بھی، جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، ہر ایک سبقت لے جانے میں پہل کرنے کی کوشش میں رہے کہ یہ عمل میں نے پہلے کرنا ہے۔ بظاہر یہ عمل چھوٹا نظر آتا ہے لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سلامتی کا مطلب کہ میری طرف سے تو محفوظ رہے، امن میں رہے، میری طرف سے تمہیں کسی قسم کا دکھ اور غم نہ پہنچے۔ السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، اللہ کی سلامتیوں کا نزول ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوں، اس کی برکتیں نچھاور ہوں تمہارے اوپر، میری طرف سے تمہیں غم نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ آئے، ہمیشہ خوش و خرم رہو۔ کتنی بڑی یہ جامع دعا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحنہ، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کریں، مصافحہ کرنے سے تمہارے دلوں کے کینی اور بغض ختم ہوتے ہیں۔ یہ روحانیت کا علاج جو ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روحانیت تمہارے اندر محبتیں بڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ عمل نفرتیں ختم ہونے کا یہ ذریعہ ہے عمل۔ فرمایا کہ مصافحے کریں، کینے ختم ہوں گے، بغض ختم ہوگا، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں۔ ہدیہ کا مطلب کیا؟ تحفے تحائف دینا، وہ تحفے تحائف جو جائز کہلاتے ہیں، رشوت کی مرغی نہ ہو، رشوت کا لفافہ نہ ہو، محبت کا، جو میرے اور تیرے دین کی خوبصورتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی پر احسان کرنا، تحفہ دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جبکہ یہ عمل ختم ہوتا جا رہا ہے، آج کا تو دن بھی، وقت بھی وہ آ گیا ہے کہ خوشی کے موقع پر سلام کا تحفہ بھی پیش کریں اور پاکٹ کو بھی ذرا ہلکا کریں، تحفے تحائف دیں، کسی کو سوٹ لے کر دے دیں، کسی کو خوشبو لے کر دے دیں، کسی کو کوئی اور چیز دے دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کو آپس میں تحفے تحائف پیش کریں۔ تحفہ ایک ایسی چیز ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، تحفہ جو ہے یہ محبت کو کھینچ لیتا ہے۔ آپ دوسرے کے دل میں اتر جاتے ہیں، دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، دوسرے کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں، دوسرے سے کیا کہوں دعائیں لینے والے بن جاتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہے آپ کے لیے دعائیں دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بغیر کسی شکریے کے، بغیر کسی لالچ کے کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کو بے شمار اللہ عنایات دینے والا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اور باہمی محبت جو ہے، آپس کی محبت جو ہے، والدین کی اولاد سے، اولاد کی والدین سے، عزیز و اقربا، وہ تو محبتیں علیحدہ ہیں، میں عام معاشرے کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کی بنیاد پر، عقیدہ توحید و رسالت کی بنیاد پر باہمی محبتیں آپس میں پیدا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی۔ الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری محبت جو ہے
میری محبت جو ہے ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو میری رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، محفلیں، آپس میں بیٹھنا، خیالات کے اظہار کرنا، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنا، ایک دوسرے کے غموں کو ہلکا کرنا، ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم محبت رکھنا، فرمایا یہ عمل اگر تم کر لیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو فرمایا ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی زیارت، اللہ اکبر، زیارت، یہ عید کے موقع پہ چھٹیاں ہوں گی نا، زیارت کی غرض سے جائیں، ملاقات کی غرض سے جائیں، اللہ کی محبت کے لیے جائیں کہ فلاں دوست کو ملے بڑی دیر ہو گئی ہے، چلو میں مل کر آتا ہوں، فلاں سے سلام دعا کر کے آتا ہوں، اس کی خیریت معلوم کرتا ہوں۔ فرمایا آپس میں محبتیں کرنے والے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے اور ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کے اوپر خرچ کریں، اس کی تکلیف کو ہلکا کریں، بیمار ہے اسے دوائی لے کر دیں، بے سہارا اس کا سہارا بن جائے، اس کی سپورٹ کریں، مدد کریں۔ فرمایا ایک دوسرے پر جو خرچ کرتے ہیں، آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبتیں کرتے ہیں، ان کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کی محبت ان کے لیے فرض ہو جائے گی، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اور اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی اپنی بستی سے نکلا، دوسری بستی میں جا رہا ہے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، حل لک علیہ من نعمت تربها، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جی فلاں بستی میں جا رہا ہوں، میرا وہاں پہ دوست ہے، بھائی ہے، اس کو ملنے کی غرض سے، کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے جو بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ نے فرمایا کوئی ایسا احسان نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جیسے تو اپنے بھائی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، ملاقات کے لیے، محبت کے لیے جا رہا ہے، اس بندے کو کہہ دو کہ تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، میں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا یہ مشکل تو نہیں میرے خیال میں عید کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے ملاقاتیں، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خیالات، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ باہمی محبت سے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبتیں کرنے والے، حدیث میں آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، بہت بڑا وزنی عمل ہے یہ، جس کو اللہ کے ساتھ محبت آ جائے، رسول اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے دل میں۔ اور فرمایا کہ وہ کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے عداوت رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور فرمایا کہ اسے دین اسلام قبول کرنے کے بعد واپس جہالت میں جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے جہنم میں جانا ناپسند سمجھتے ہیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کی رضا کی خاطر محبتیں کرنے والے خوش بخت ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے روز اپنے عرش عظیم کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے، میری رضا کے لیے کس دوسرے کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، آج میں اللہ نے ان کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دینی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور سایہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عمل جس سے معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے،
اللہ اکبر! ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات یہ جہاں پہ عروج پاتے ہیں وہاں پہ امن و سلامتی بھی عروج پاتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی سے ضرورت سے زیادہ چیز جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کر دیتا ہے، سواری ضرورت سے زیادہ ہے، کھانے پینے کا مال ضرورت سے زیادہ ہے، یا کپڑے ضرورت سے زیادہ ہیں، ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اپنے مسلمان بھائیوں پہ کے حوالے کر دینا بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت مدینہ کے موقع پر جب صحابہ کو آپس میں بھائی بندی، محبت اور اخوت کا رشتہ قائم فرمایا تو وہاں پہ یہ بھی فضا دیکھنے کو ملی کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر لیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنا مال و متاع ہے، میں آدھا ان کو دیتا ہوں، آدھا اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، تاکہ یہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں، اللہ تمہیں برکتیں دے، مجھے بازار کا راستہ بتلا دے، میری رہنمائی کر دیں۔ کیسی صحابہ کی محبت تھی! اللہ اکبر! تھوڑے ہی دن گزرے تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پہ زرد نشان دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن خیریت ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے برکتوں سے نوازا، میں اس نے سونے کی ایک انگوٹھی حق مہر میں دے کر فلاں انصاری کی بچی سے نکاح کر لیا ہے۔ صحابہ کرام کی محبتیں، صحابہ کرام کی آپس میں تعلق داریاں اللہ وہی چیزیں قیامت تک کے لیے منتقل کرتے ہیں۔ پوری امت کے لیے ان چیزوں میں اسباق ہیں، پوری امت کے لیے ان چیزوں کے اندر خیر خواہی ہے۔ روز قیامت کئی ایسے ہمسائے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ یہ خود تو سیر ہو کر کھاتا تھا، خود تو سیر ہو کر پیتا تھا، خود تو کشادگی کی زندگی گزارتا تھا، لیکن میرے لیے اس نے دروازہ بند رکھا، مجھے کبھی اس نے نہ پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے۔ مسلمانوں آپس میں عید کا موقع ہے، خوشیاں بانٹیں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، آپس میں الفتیں بانٹیں، ہمدردیاں بانٹیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ حشر کی اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی نے گوشت کا ایک حصہ سمجھے کہ سری تھی بکری کی، وہ ایک صحابی کے گھر بھیجی، ممکن ہے وہ ضرورتمند میرے سے زیادہ ہو، اس نے آگے منتقل کر دی، ممکن ہے اگلا زیادہ ضرورتمند ہو، اس نے آگے منتقل کی، وہ منتقل ہوتی ہوتی 7 گھروں میں وہ سری پہنچتی ہے، ہر ایک اپنے سے دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، حتیٰ کہ وہی سری پہلے والے گھر میں واپس لوٹ آئی۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ اللہ وہ محبتیں ہمارے دلوں میں ایمان کی بنیاد پر پیدا فرما دے، اور فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ خندہ پیشانی سے آپس میں ملنا، ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا یہ عمل ہے۔ ہر وقت اپنے غصے کے ٹمپریچر کو ہائی رکھنا نقصان دہ ہے۔ محبتیں بانٹیں، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے مبارکباد کہیں، ہر ایک سے ملیں، ہر ایک کو گلے لگائیں۔ یہ ہے وہ عمل، ہمارے دین کا حسن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی مسکرا کر خندہ پیشانی سے اپنے بھائی کو ملتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں پیسے تو نہیں لگتے، اس میں تیوڑ بدلنا یا اپنے جذبات کو ذرا بدلنا پڑتا ہے، تو مفت میں نیکیاں ہیں، مفت میں خیر سمیٹیں گے۔ اللہ اکبر! ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے احسن طریقے سے پیش آنا، اخلاقیات کے ساتھ پیش آنا، گالی گلوچ ہو کر نہیں، اور فحش قسم کی گفتگو سے بچنا، تانا زنی سے بچنا، الزام تراشی سے بچنا، یعنی ایسے بولیں کہ جن کے وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز قیامت میری امت کا بہت بڑا حصہ اچھے سہنے اخلاق کی وجہ سے جنت کا وارث بن جائے گا، اور بہت بڑا میری امت کا حصہ ایسا بھی بدبخت ہوگا جو گندے اخلاق کی وجہ سے، اخلاق رذیلہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا اپنی زبانوں میں محبت کی پٹیاں رکھیں، محبت کے بول بولیں، کسی کے دل کو پارا پارا نہ کریں، ہر ایک کو اچھے رویے سے، اچھے مزاج کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میرے نبی ان سے کہہ دو جب بھی تم نے آپس میں ملنا ہے تو اچھی بات کہنا ہے، اچھی بات کہنا ہے جس سے دل کو سکون آئے، دل کو قرار آ جائے۔ اور فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، میرے بندوں سے کہہ دو لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت ہی پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے تمہارے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرو جس گفتگو سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، شیطان راضی ہوتا ہے، عداوتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ تم اپنی زبانوں پہ اچھائی کے کلمات لے کر آؤ جس سے محبتیں بڑھیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، رحم دلی سے، محبت اور پیار سے پیش آنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تم بھی نرم ہو جاؤ، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی کے پہلو کو جھکائے رکھو، سختیوں سے پرہیز کریں۔ سختیوں سے معاملات سدھرتے نہیں بلکہ بعض دفعہ بگڑ جایا کرتے ہیں، ایسے بگڑتے ہیں کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، قتل و غارت کی طرف انسان چلا جاتا ہے، قطع رحمی کی طرف چلا جاتا ہے، قطع تعلقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نرمی، آپس میں رحم دلی پیدا کریں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں، ہمارے دین کا یہ خوبصورت درس ہے، خوبصورت پیغام ہے کہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبتیں پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ فرمایا وہ بندہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت کے وقت آسانی والا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی وہ مقروض ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تم سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے، وہ بیچارہ ان ٹائم نہیں وہ پے کر سکا، اس کو نرمی دے، موقع دے دیں۔ آپ اسے موقع دیں گے، نرمی دیں گے، اللہ آپ کو بخشے گا ہی نہیں بلکہ جنت کا وارث بنا دے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے امن و سلامتی آتی ہے، یہ وہ اعمال ہیں جن سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن سے حلاوتیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو بھی ہو وہ آپ کی پیروی کرے اور عاجزی اختیار کریں، اپنے اندر عاجزی کے پہلو کو غالب کریں، متکبرانہ بن کر رہنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ ادائیں اچھی نہیں ہیں، یہ آپ کو نیچے کی طرف لے جائیں گی، پستی کی طرف لے کر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ناقضت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، بڑھوتری ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مال پاک بھی ہوگا، بڑھوتری بھی آئے گی، اضافہ ایسا آئے گا، برکت ایسی آئے گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اسی طرح فرمایا جو بندہ اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے حصے میں ڈال لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اللہ معاشرے میں اس کو عزت اس کی بڑھا دیتے ہیں، مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، عید کا موقع ہے، عام دنوں میں بھی، خاص کر ان دنوں میں چھٹیاں گزر رہی ہیں، تو بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں،
خاص کر اولاد کے بارے میں کہوں گا کہ اپنے والدین کے پاس ٹائم گزاریں۔ پورا سال تم نے یاد گزار دیا بزنس میں، کاروبار میں، دل لگا کر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ان کے قدم دبائیں، ان سے معاملات شیئر کریں، خوشیاں بانٹیں، ان کی دعائیں لیں۔ جن کے پاس والدین نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جو نافرمان تھے وہ دعا کر کے یہ مقام پا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بیماروں کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ ان کی دعائیں لیں، صحت و عافیت کے بارے میں ان کے ساتھ معاملات شیئر کریں۔ من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا۔ جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے تمہیں خوشحالی نصیب ہو، مبارک ہو تیرا چلنا، مریض کی طرف جانا مبارک ہو، تم نے تو اپنا گھر جنت میں تعمیر کر لیا ہے۔ بیماروں کے ساتھ تھوڑا وقت لازمی گزاریے گا، ان کی خیر و عافیت ضرور معلوم کیجیے گا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ فرمایا ان المسلم اذا عاد اخو المسلم لم يضل في غرفة الجنة حتى يرجع۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا اس وقت تک وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے اللہ صبح سے لے کر 70,000 فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں جو اس عیادت کرنے والے کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شام کے وقت جاتا ہے کسی کی عیادت کے لیے تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتوں کی دعائیں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، مریض کی یاد کرنا اللہ کی رحمت کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ مسلمان سے ہمیشہ خیر خواہی کرے، ہمیشہ ہمدردی کے جذبات کو غالب رکھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاکیزہ ہاتھوں پہ بیعت کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا، اور ہمیشہ مسلمان کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات رکھوں گا۔ مسلمانوں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو رمضانی نمازی بنے نا۔ اب تو پتہ تو آج مغرب کے بعد چلے گا نا۔ وہ مسجدیں جو بھر جایا کرتی تھی لمحوں میں، اب وہ لمحوں میں مسجدیں ویران ہوتی نظر آئیں گی۔ جو سب صفیں آباد تھی اب شاید کہ اللہ ماشاءاللہ ایک دو صفیں آباد رہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، زکوٰۃ دینے والے بنیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ بولتے اتنا آگے سے آگے ایڈوانس چلے جاتے ہیں، سمجھا عقل کل میں ہی ہوں، بس اس دور کا سب سے زیادہ عقل مند میں ہوں۔ یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے عالمی سطح پر، اس جنگ نے ہمارے رویوں کو ہی بدل دیا، مزاج ہی بدل دیے ہیں۔ ایسے ہم الجھ گئے ہیں، ہمیں پہچان ہی ختم ہوگی۔ اپنے ہی ملک کے خلاف سازی، اپنے ہی گھر کے خلاف، اپنے ہی فوجی، اپنے ہی اداروں کے خلاف۔ افسوس ہے اس بات کا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے اچھائیاں، اپنے لیے بہتری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے لیے کانٹے بچھاتا ہوں، لوگوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا ہوں، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہوں، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہوں۔ نہیں، ہمیں مسلمانوں والا، ایمان والا، اسلام والا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور خیر کے معاملات میں ہمیشہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ہمیشہ مدد کیا کریں، ہمیشہ مدد کیا کریں۔ جب ایمان کی بات آ جائے، تقوی کی بات آ جائے، یہ عین تقوی ہے، عین تقوی ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے معاملت کرنا، ایک دوسرے کا ساتھی بن جانا، ظلم و زیادتی کے کاموں میں کسی کا ساتھی نہیں بننا ہے، بلکہ ظلم و زیادتی کو روکنا ہے۔
مسلمان تو ایک دیوار تھے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، جیسے انگلیاں انگلیوں کو مضبوط کرتی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے ایک ہونا ہے، ہم نے مضبوط ہونا ہے۔ اگر بکھر جائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی، قدم ڈگمگا جائیں گے، دشمن ہمیں نوچ لے گا، ہم پارا پارا ہو جائیں گے۔ ہم نے آپس میں متحد ہونا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر دو، اللہ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں، لوگوں کے عیوب پر، گناہوں پر پردہ ڈالو، میرا اللہ روز قیامت تمہارے اوپر رحمت کی چادر تمہارے گناہوں پہ ڈال کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ حدیث میں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں تمہارے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈالے گا، روز قیامت بھی رحمت کا پردہ ڈال کر تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں ایک پیغام حق، پیغام دین، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، مظلوموں کی مدد کرو، تم دین کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم آج مدد کرتے ہوئے تمہیں نظر آنا چاہیے، آپس میں متحد ہو جاؤ، تم اللہ کے دین کی محبت کرو گے، اللہ کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے محبت کرو گے، مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ویسے ہی مدد کرنے پہ آج بھی قادر ہے، جس طرح اس نے غزوہ بدر میں اپنی مدد کو نازل فرمایا فرشتوں کی شکل و صورت میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہم نے نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ نہ جانے یہ خوشی کے موقع پر ایسی رنجشیں، ایسی نفرتیں نہ بکھیریں کہ ہم آپس میں ہی گتھم گتھا ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بن جائیں۔ نہیں، اپنے دین کا پیغام سمجھیے، اللہ کا پیغام سمجھیے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا، نہ ہم اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہود و نصارہ کی چالوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے بھائیوں پر بمباری، اپنے ملکوں پر بمباری، اپنے ملکوں کو کمزور کر رہے، پڑوس میں رہنے والے جو دشمن ان کے حملہ ور نہیں ہوتے، جو ہزاروں میل دور ان پہ بمباری۔ کہاں چلی گئی انسانیت؟ کہاں تمہارا اسلام چلا گیا؟ لبادہ اڑا اسلام کا۔ او بھائیو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم نے اپنی یہ کفار کی، طاغوت کی، ہندو کی اور یہ عیسائیت مشینری یا یہودی جتنی بھی یہ کفریہ طاقتیں ہیں، ان کی چالوں کو سمجھیں، اپنی صفوں کو متحد کریں، یہ بہت ضرورت ہے۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم کی محبت کیسے ہوگی؟ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا، ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد ہے۔ آج ہمیں ظلم کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، ان کی کلاس تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی مستحق تمہارے پاس آ جائے، اس کی سفارش کر دیں گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا مسلمان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنے والے بنے۔ جب کوئی مسلمان موجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں کسی کے لیے خیر کے جذبات، کسی کے لیے محبت کے جذبات، اللہ سے خیر مانگیں گے، اللہ آپ کو بن مانگی سب کچھ عطا کر دے گا۔ ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، اتنی دلوں میں نفرتیں آ چکی ہیں، ہم کسی کے لیے خیر کا کلمہ کہنے کے لیے تیار بھی نہیں، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی کی بھلائی بیان کر دے، نہیں تمہیں کیا پتا وہ کیسا آدمی، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کرامن کاتبین کے ساتھی ہے، ان کے ساتھ یہ بھی ڈپٹی دے رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی اچھی بات پسند ہی نہیں آتی، کسی کی عزت قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جن کو اپنانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور امن و سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔
اس وقت امت مسلمہ بڑے فتنوں میں، بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے۔ اور باقی باتیں میں دوسرے خطبے میں کہتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 3 آیات میں نے ابتدائی خطبہ میں پڑھی، تینوں میں ہی بار بار اللہ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت۔ بار بار اللہ جگہ جگہ پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جائیں۔ کب تک؟ موت کے آنے تک، آخری سانسوں تک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، توفنا مسلم والحقنا بالصالحین۔ اللہ ہمیں موت دے تو اسلام کی حالت میں دے، امن و سلامتی کی موت، ایمان کی موت دے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے معاشرے کے اندر بد امنی پھیلتی ہے، بے چینگی پھیلتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، دوریاں پھیل جاتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ سب سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اتنا سنگین جرم ہے جو کہ ہماری زبانوں کو ایسی یہ مٹھاس لگ چکی ہے غیبت کی، شاید ہی کوئی زبان سے محفوظ ہو۔ یہ ایسے ہے غیبت جیسے آپ اپنے بھائی، حقیقی بھائی مردہ کا گوشت کھا رہے ہیں، گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے، غیبت سے نفرتیں کریں۔ وہ کرتا ہے تو اس کو کہا بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں یہ پسند نہیں کرتا، میں ایسا نہیں ہوں۔ اور دوسری بات چغل خوری ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، بھائیوں کو لڑانا، ماں باپ کے خلاف، میاں بیوی کے خلاف، ایک محلے میں لڑائی، ایک علاقے میں لڑائی، ایک دفتر میں لڑائی، ملکوں کے ساتھ لڑائیاں۔ یہ چغل خوریاں جو ہیں یہ تباہ و برباد امن و سلامتی کو کر دیتی ہیں۔ چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لا يدخل الجنت نمام، پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ چغل خور جو ہے یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ اپنی نیکیوں کا حساب کریں، نیکیاں تب فائدہ مند ہیں جب گناہوں سے بچیں گے۔ اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو یہ نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، روز قیامت خالی ہو جاؤ گے، الٹا کر کے جہنم میں جانا پڑے گا، ڈال دیا جائے گا جہنم۔ چغل خوریوں سے بچے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا، ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کرتا، چغل خور تھا، دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہ رکھتا تھا، پیشاب کے چھنٹوں سے نہ بچتا تھا۔ تو میرے بھائی، تیسرا گناہ بدظنی اور تجسس کرنا ہے۔ میرے آقا قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان اور جاسوسی گناہ ہوتی ہے، بچے ان سے، یہ گناہ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بچو اپنے آپ کو بچاؤ ظن سے، بدگمانیوں سے، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا جاسوسی سے، تجسس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 4 مذاق اڑانا، برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارنا، قوموں کے اعتبار سے، انسانوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک تکیہ کلام عام بن چکا ہے، ہر ایک کا مذاق ٹھٹھا کرنا، اس کی باتوں میں تمسخر کرنا، اس کی باتوں میں ہنسنا، وہ شکل و صورت کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے کسی قوم کا مذاق بنانا۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کو پڑھیے، ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا الٹے ناموں سے پکار رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ عزت والا ہو، اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقرب ہو جس کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، ادنا سمجھ رہے ہو۔ 5واں گناہ ہے بغض اور حسد۔ بغض اور حسد، جلتے رہنا لوگوں کے پاس، فراوانی کشادگی کو دیکھ کر، وہ علم کی کشادگی ہو،
وہ حسن کی کشادگی ہو، مال و متاع ہو، گھر بار ہو، گاڑی ہو، کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلنا نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بظاہر محبت، اندر چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ کینہ چھپا ہوتا ہے، کینہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی ہم روز قیامت سامنے لے آئیں گے، ظاہر کر دیں گے کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ چھپی ہوئی باتیں تھیں۔ تو لہذا کینہ، بغض، حسد سے اپنے کو بچائیے، قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچائیے، قطع رحمی سے بچائیے۔ قطع رحمی بغیر کسی وجہ کے تعلقات توڑ دینا، خوشیاں شیئر نہ کرنا، اور سال ہر سال جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مہلت دی، کسی سے معاملہ ہو یا 3 دن کے اندر سدھارنے کی کوشش کریں اور اسے معاف کر دیں۔ اگر اسی حالت میں ہم کینہ، بغض اور قطع رحمی کی باتیں قبروں میں چلے جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، یہ باتیں ختم نہیں کرتے بلکہ اپنی فیملی میں، اولاد میں ٹرانسفر کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس سے بچ کر رہنا، اس سے بچ کر رہنا، یہ نفرتیں، یہ بات۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا جنازوں سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس قدر سختیاں دلوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ قطع رحمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قطع رحمی کے عمل کو اپنایا لا يدخل جنت قطاع، کبھی وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مواحد کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، شرک سے بچنے والا ہو، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور کس کی معافی نہیں ہوتی؟ اس آدمی کی کہ جس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے انذروا ھذین حتی یصلحوا، اس کو چھوڑ دو، شاید کہ یہ صلح کر لیں، شاید کہ یہ آپس میں معاملہ درست کر لیں۔ تو بھائیو، یہ وہ 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے، 6 گناہ میں نے بیان کیے، جن کے کرنے سے معاشرے کے اندر بدامنی پیدا ہوتی ہے، اور تقریباً 10 سے 11 اعمال وہ بتائے جن کو اختیار کرنے سے معاشرے میں امن و سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے چند گھنٹوں کے بعد، اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمیں متحد کر دے، دین اسلام پر کلمہ توحید و رسالت پہ اکٹھا کر دے، اللہ ہمیں ہماری جو اندرونی بیرون جتنے معاملات ہیں اللہ ان کو درست فرما دے، اللہ ہر مسلمان کی عبادات کو قبول فرما، اور آئندہ کے لیے یہ ثابت قدمی عطا فرما، آئندہ کے لیے اللہ ہمارے رغبت دل میں اسی طرح بحال رکھنا، نیکی کی، خیر کی، گناہوں سے نفرت کی، اور خواہشات پر کنٹرول رکھنے کی، زبان کا اچھا اخلاق اپنانے کی، ہمدردی، خیرخواہی، جذبہ، قوت، معاشرتی امن و سلامتی کے بارے میں، اور فرائض کی پابندی، اللہ اکبر، اور کامل بخشش کے حصول کے لیے ہم وقت تیار رہنا، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کل نماز عید الفطر، موسم اگر ٹھیک رہتا ہے انشاءاللہ تو گراؤنڈ میں سابقہ روایات کے مطابق کھلے میدان میں نماز عید الفطر 6:45 بجے ادا کی جائے گی۔ اگر موسم خراب ہے یا جگہ قابل استعمال نہیں ہوتی، بارش کا پانی رک جاتا ہے وہاں پہ، تو پھر 6:45 بجے ہی مسجد کے اندر نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ ایک بات، دوسری محلے داروں سے بھی درخواست ہے، باہر سے آنے والے لوگوں سے بھی درخواست ہے دردمندانہ، کہ اپنی گاڑیاں جو ہیں پارکنگ گراؤنڈ کے ارد گرد ذرا کریں، کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں گے، بندے کھڑے کریں گے انشاءاللہ، تاکہ راستہ جو ہے بند نہیں ہونا چاہیے۔ محلے داروں کو محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپن پریشانی کے اس عالم میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چند تھوڑے وقت کی، گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، تو راستے کو ہم نے بند نہیں کرنا، خود آپس میں ایک دوسرے سے تعامل کرنا ہے، اور گاڑیاں جو ہے پیچھے پارکنگ کی گراؤنڈ کے پاس کھڑی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عید وہاں ہوتی ہے تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ پارکنگ کافی ہے، مسجد میں اگر عید ہوتی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات ہے صدقۃ الفطر جو ہے، صدقۃ الفطر
یہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا فرض ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کا ازالہ ہے۔ غرباء و مساکین اور محتاج حضرات کے لیے تعاون ہے، ہمدردی ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت ہے تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو فی کس جو ہے 300 سے 350، یعنی چکی کا آٹا کھانے والے یا بازاری آٹا کھانے والے تھوڑا سا فرق ہے، نام فرق کرے کوئی بات نہیں، تو یہ ہر فرد کو ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور، منقع، پنیر، چاول وغیرہ جس بھی جن سے آپ نے دینا چاہتے ہیں دیں، اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ اور وزن ایک ہی رہے گا 3.5 کلو کے حساب سے، جنس دے دے اللہ کی راہ میں، یا اس کے پیسے دے دے اللہ کی راہ کی خاطر جو مستحقین ہیں۔ تو یہ ہر مرد، عورت، بچہ، بچی، مسافر، ملازمین سب کی طرف سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔